جب آپ آئین کو، قانون کو، جمہوریت کو، اصولوں کو پامال کرتے ہیں، جب آپ حق اور سچ کو تباہ و برباد کرتے ہیں، جب آپ چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرتے ہیں، جب آپ کسی کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، ان کے سروں سے چادریں کھینچتے ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ہم اپنے طاقت کے خمار میں جس گھر میں چاہیں ہم گھس سکتے ہیں، اور پھر اس پہ اطمینان حاصل کیا جاتا ہے، اس پہ خوشی منائی جاتی ہے کہ ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا، حالانکہ وہ کنٹرول حاصل نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ وہ سسٹم کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اب اس کی تپش، اس کی شدت، اس کی حدت اپنے گھروں تک پہنچ گئی ہے، اور اداروں کے اپنے گھروں تک پہنچ گئی ہے، اداروں کے، فورسز کے اپنے اہل خانہ تک پہنچ گئی ہے، اور اب وہ آپس میں دست و گریباں ہیں، اور اس لیے دست و گریباں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی اور کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ جو بھی کریں، ہم جو چاہیں جس کا ڈیرا تباہ کر دیں، کس کا کاروبار تباہ کر دیں، کس کا گھر گرا دیں، کسی کی دیوار گرا دیں، کسی کو معاشی طور پہ نقصان پہنچا دیں، جسے چاہیں جیل میں ڈال دیں، جس کے چاہیں گھر میں گھس جائیں۔ یہ سب کچھ پچھلے 2 سال اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد تو ایک عذاب ہے جو کہ مسلط کیا ہوا ہے، اور ایک طاقت دے دی گئی، لائسنس ٹو کل دے دیا گیا ہے ایک بے دریغ فورسز کو، خواہ اس میں پولیس ہے، خواہ وہ رینجر ہے، یا ہمارے فوجی جوان ہیں، ان سب کو، کیونکہ خفیہ والے اور پولیس والے مل کر یہ کام کرتے رہے ہیں۔ 9 مئی کے بعد ایک بہت زیادہ ایک بے دریغ قسم کا، بے رحم قسم کا غیر قانونی، غیر آئینی آپریشن کیا گیا، اور اب اس کے جو ہیں اس کے شدت، اس کی حدت اور اس کی آگ جو ہے وہ اپنے گھروں تک پہنچ گئی ہے۔ ایک واقعہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ ہے بہاول نگر کا، تھانہ مدرسہ کا۔ وہاں پہ پولیس پہلے آیا کہ پولیس کسی گھر میں گھس گئی، اور پولیس گھسی تو انہوں نے یرغمال بنا لیا، یرغمال بنانے کے بعد اس کے بعد پھر رہا کروایا گیا، پھر مقدمات درج ہوئے، اس کے بعد پھر اس کے ایک اور واقعہ یا وہی واقعہ، پھر اس کے آہستہ آہستہ قصے سامنے آنا شروع ہو گئے کہ نہیں جناب یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ پھر ایک تھانے پہ دھاوا بولا گیا، اور اس کی فوٹیجز، ویڈیوز وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا شروع ہو گئیں، جس میں پولیس کے لوگوں کو، پولیس اہلکاروں کو، ایس ایچ او کو، ایس آئی کو، اے ایس آئی کو، پولیس کانسٹیبلان کو، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، لہو لہان ہے۔ پھر ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں تھانے کا ایک ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، تھانے کی چیزوں کو اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی ہے۔ پھر آڈیوز، میسیجز وائرل ہو گئے اور اس میں آ رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں مجھ تک بھی پہنچیں، اور پھر میں نے اپنے لاہور کے کچھ دوست ہیں ان سے معلوم کرنا چاہا، پولیس کے لوگ تھے، پولیس افسران تھے، ان سے معلوم کرنا چاہا کہ ان سے ذرا چیک کی جائیں چیزیں، کیونکہ بہاول نگر آپ کو معلوم ہے چھوٹا سا شہر ہے، اور وہاں پہ ویسے بھی میں نے کہا ذرا جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں، جن کے ساتھ ہیلو ہائی ہے، افسران ہیں، سینئر افسران ہیں، بہت اچھے، ان سے رابطہ کیا جائے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے جو یہ بیان کیا، انہوں نے کہا یہ باتیں تو صحیح ہیں، اور یہ ایسا ہی ہوا ہے، اور یہ بالکل انہوں نے کہا کہ انبلیویبل ہوا ہے یہ واقعہ، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہمارے پولیس اسٹیشن پہ اور تھانے پہ جس طریقے سے حملہ کیا گیا، اور جس طریقے سے وہاں پہ مارا پیٹا گیا، اور اس کے بعد پھر ان کو ہسپتال لے جایا گیا تو ہسپتال میں بھی حملہ کر دیا گیا، اور وہاں پہ بھی جو ہے ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ پہنچ گئے، فوجی جوان پہنچ گئے، اور باقاعدہ طور پہ ہاسپٹل کی پھر فوٹیج آ گئی، اور اس کے بھی ہم نے دیکھا، کیونکہ یہ کچھ انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہسپتال میں، انہوں نے کہا جی ہسپتال میں بھی انہوں نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا، نہ کسی کو اندر جانے دے رہے تھے، نہ کسی کو باہر سے آنے دے رہے تھے، نہ جانے دے رہے تھے، اور 8 سے 10 آرمی کی گاڑیاں تھیں، یونیفارم میں پولیس والے 7-8 ملازمین کو ہاسپٹل کے مین گیٹ کے سامنے، لوگوں کے سامنے دھوپ میں کھڑا کر کے، وہ کہتے ہیں کان پکڑائے ہوئے وہاں پر موجود لوگ، اور خاص طور پہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو چیک کرو کہ یہ ہمارے ہی ہیں۔ تو اس طرح کا اس میسج کے بارے میں پھر میں نے کنفرم کیا، تو انہوں نے کہا جی واقعہ تو صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا کام یہ ہوا کہ جی 3-4 تھانے ہیں انچارج اور عملے پر ہمارے فوجی جوانوں نے شدید تشدد کیا، یہ بھی آیا، اور ڈی ایچ کو کا گھراؤ کیا تاکہ کوئی میڈیکل نہ کروا سکے، اور پھر ایف آئی آر بھی نہ ہو سکے، یہ بھی آیا۔ اس بات کی میں نے پنجاب پولیس سے تصدیق کی، سینئر افسران سے لاہور سے تصدیق کی، اپنے 1-2 دوستوں کو بھی چیک کیا، انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے، اور یہ اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور تھانہ اے ڈویژن سے بھی آئے تھے، یعنی اے ڈویژن، بی ڈویژن وہ ساتھ ہی ہیں،
کیونکہ پہلے ایک تھانہ ہوتا تھا، تھانہ صدر ہوتا تھا یا تھانہ سٹی ہوتا تھا، اب اس کے بھی آبادی بڑھ گئی ہے، اس کے مزید کر دیے گئے، مزید تھانے بنا دیے گئے ہیں، اور اس میں ایس ایچ او ہے رضوان عباس، ایک ایس آئی ہے، 2 پولیس کانسٹیبل ہیں، اس پہ تشدد کیا، وہ ڈنڈوں سے مارا اور بٹوں سے مارا، اور اس کے بعد اس میں ایک اور چیز بھی وہ دکھا بھی رہے ہیں، فوٹیجز میرے سامنے مجھ تک بھی پہنچی ہیں، وائرل بھی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری. پھر ڈاکٹر ساجد کو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر ساجد کا بھی ہے وہاں پہ، ان کا بھی ہے، اور یہ تمام وقوع نماز ظہر کے وقت سے شروع ہوا، تو پھر دیواریں پھلانگتے ہوئے بھی دیکھا گیا. تو یہ سارے کے سارا قصہ ہے جی. یہ ایک طرف پولیس ہے اور ایک طرف فوجی جوان ہے، اور اس میں مزید جو آڈیوز گردش کر رہی ہیں، اس میں جو چیزیں سامنے آئیں، اس میں یہ کہا گیا کہ جس کے گھر پہ ریڈ کیا گیا تھا وہ پولیس والے جو ہیں، وہ پولیس والے اپنی بات پہ قائم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ہم گئے تھے، اور اس میں یہ نہیں ہمیں پتا تھا کہ یہ آگے کسی کے ساتھ ہیں، یہ کسی ان کے رشتہ دار فوج میں ہیں، فورسز میں ہیں، تو انہیں یہ نہیں پتا تھا. لیکن جب یہ ہو گیا واقعہ تو ظاہر ہے ایک کرمنلٹی تو تھی، تو انہوں نے یہ کام کر دیا. اب پولیس جو ہے وہ یہ چیزیں، اور اب جو لیٹسٹ چیز سامنے آئی ہے اس میں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ حل کر لیا گیا ہے. پہلے ذرا وہ مسئلہ کیسے حل کیا گیا ہے پہلے ذرا اس کو دیکھ لیں. بہاول نگر کے بارے میں جی اسٹیٹمنٹ آیا کہ بہاول نگر میں پیش آنے والے معمولی واقعہ کو سوشل میڈیا پر سیاق و سباق سے ہٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پاک فوج اور پنجاب پولیس کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ باتیں وائرل ہونے کے بعد دونوں اداروں کی طرف سے فوری جوائنٹ انویسٹیگیشن کی گئی، جس میں دونوں اداروں کے افسران نے تمام حقائق کا جائزہ لیا اور معاملے کو خوش و سلوبی سے حل کر لیا. پاک فوج اور پنجاب پولیس دہشت گردوں، شرپسندوں اور خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مشترکہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. عوام سے درخواست ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے جعلی پروپیگنڈا پر کان نہ دھریں. اب یہ خوش و سلوبی سے حل کر لیا گیا. وہ تمام فوٹیجز جو ہیں وہ خود پولیس افسران جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور پولیس افسران جن کو پولیس اہلکار جن کو مارا گیا، پیٹا گیا اور تھانے میں خون کے نشانات، وہ ساری ریئل ویڈیوز ہیں اور اس میں کوئی بناوٹیں نہیں ہیں. اور اس لیے یہ سوچنا چاہیے. میں خاص طور پہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے کہوں گا اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سوچیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ ہمارا تباہ ہو رہا ہے. اور اس طریقے سے اگر آپس میں ہی یہ دست و گریباں ہوں گے. دوسری جانب دیکھیں راجناتھ سنگھ، وہ گارڈین کی سٹوری، ابھی تک گارجین کی سٹوری پہ ابھی تک ہماری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ 20 جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں خاص طور پہ پاکستان میں، اور وہ ہمارے دشمن ملک جو ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اس کی ایجنسی نے کیا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں.